نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ کا ارشاد ہے کہ لو تعلمون ما اعلم لبقیتم کثیرا وضحکتم قلیلا۔ اے لوگو، اگر آپ وہ باتیں جانتے ہوتے جو میں محمد رسول اللہ جانتا ہوں تو آپ روتے بہت اور ہنستے کم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ اس چیز کو کثرت سے یاد کرو جو لذتوں کو توڑ دینے والی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ چیز کیا ہے جو لذتوں کو توڑ دینے والی ہے؟ فرمایا وہ موت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سوال کیا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ دانا آدمی اور زیرک آدمی کون ہے، سیانہ آدمی کون ہے؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کثرت سے موت کا ذکر کرنے والا ہو اور کثرت سے موت کی تیاری کرنے والا ہو۔ ایک اور موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ عقل مند آدمی کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کے لیے اتنی محنت کرے جتنا دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرے جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ یہ آپ گزارشات سنیں گے، یہ یاد رکھنے والی چیزیں ہیں جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اصل سچی بات ہے کہ ہم آخرت کا ذکر سننے کے لیے عمومی طور پہ تیار نہیں ہوتے، لیکن اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں کیلکولیٹ کر کے آیتیں میں عرض کر رہا ہوں 115 مقامات پر اللہ پاک نے آخرت کا ذکر کیا ہے، اور جو بڑے عابد زاہد متقی لوگ ہیں اللہ نے ان کی صفات ارشاد فرمائی ہیں، اور ان میں اللہ نے یہ بھی فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ کبھی آپ دیکھیں نا سورہ بقرہ کے ابتداء میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناھم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ کہ جو لوگ قیامت کے دن پر یا آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے آئے بھی نہیں، اپنی مرضی سے جائیں گے بھی نہیں، اللہ پاک نے بھیجا ہے، اللہ جب تک چاہیں گے ہم رہیں گے، جب اللہ چاہیں گے ہمیں واپس بلا لیں گے۔ تو ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ سچی بات یہ ایک محقق نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ موت جتنی یقینی چیز بھی کوئی نہیں اور موت جتنی غیر یقینی چیز بھی کوئی نہیں۔ بظاہر میں نے دو متضاد سی باتیں عرض کی ہیں، لیکن میں عرض کروں گا آپ سمجھ جائیں گے کہ بات ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے۔ یقینی اس اعتبار سے سنیں، یقینی اس اعتبار سے کہ دنیا کے کسی مذہب کا کوئی پیروکار اس کا انکار نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیں ہندوازم، جینزم، بدھزم، شنتوازم، زرتشتزم، کنفیوشزم، یہودیت، عیسائیت، بڑے مذاہب ہیں دنیا۔ کسی مذہب کا کوئی پیروکار مرنے کا انکار نہیں کرتا کہ میں نے مرنا نہیں۔ اس اعتبار سے یہ یقینی ہے۔ غیر یقینی اس اعتبار سے کب آ جائے گی اس کا پتہ نہیں۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر، حکیم، حاذق آپ کا ہاتھ دیکھ کے یا آپ کی نبض دیکھ کے یا کوئی ٹیسٹ کرا کے یہ نہیں بتا سکتا کہ جناب فلاں دن فلاں وقت پہ بندے کو موت آ جائے گی، اتنے دن، اتنے مہینے، اتنے سال اس کی زندگی میں باقی ہیں، نہیں پتہ، کسی بندے کو نہیں پتہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ کئی بار ایسے ہوئے ہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں جی بس مہمان ہیں، ہفتہ ایک جو ہے، ہم نے دیکھا ہے کئی ایسے ہمارے جاننے والے ہیں 8-8 10-10 سال لوگ پیچھے زندہ رہے ہیں۔ تو غیر یقینی اس اعتبار سے کب آ جائے گی کوئی پتہ نہیں۔ ہاں میں ضمناً ایک بات عرض کروں کہ جب بچہ ابھی شکم مادر میں جنی کی صورت میں ہوتا ہے
کوئی اپروکسیمیٹلی کوئی 4 مہینے کا پیریڈ گزرتا ہے، 40 دن گزرتے ہیں، تو اللہ فرشتے کو بھیجتے ہیں، بھی لکھو اس بچے کا جو دنیا میں آنے والا ہے، کیا لکھیں جی، اس کا رزق لکھو، حاصل کرے گا، کیسے حاصل کرے گا، پھر یہ لکھو کہ یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، جنت میں جانے والا ہوگا یا جہنم میں جانے والا ہوگا، پھر لکھو کہ اسے موت کب آئے گی، تبھی آئے گی حادثاتی طور پہ، کیسے موت آئے گی، یہ سن لیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے مطابق یہ چیز لکھواتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ تو ایک ایک چیز جانتے ہیں جو وقوع پذیر ہو چکی ہے، جس کا خیال بھی ہمارے دل میں ابھی نہیں آیا، اللہ ان چیزوں کو بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں فَإِذَا جَاءَ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایک لمحہ ہوتا ہے نا، ایک سیکنڈ، یہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر آپ بڑے بڑے قلعوں میں ہو نا جی، جہاں آپ اپنے آپ کو بہت محفوظ سمجھتے ہیں، موت وہاں بھی آئے گی۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، آپ کہتے ہیں نا جی آج یار بندہ یہ سفر نہ کرتا، ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، حادثہ نہ ہوتا، کیسے نہ ہوتا، کیسے نہ ہوتا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ جہاں بھی ہوں گے، موت جہاں پہ لکھی ہے وہاں پہ موت آپ کو گھیر گھار کے لے آئے گی، اس جگہ پہ لے آئے گی۔ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ جی اگر ایسے نہ ہوتا، ماں کہتی ہے جی میرا دل دھڑک رہا تھا، میں منع کیا ہے جی آج سفر نہیں کرنا، نہیں، ایسے ہے نہیں، سچی بات ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ اس بندے کو موت آئے گی اور آ جائے گی، اور کیسے آئے گی اور کہاں پہ آئے گی، حادثاتی طور پہ آئے گی، طبی طور پہ آئے گی، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی عزیزو، موت اتنی بڑی حقیقت ہے کہ یہ کسی کو چھوڑتی نہیں۔ ہم ایسے کہتے ہیں جی بس اچانک آ گئی، اچانک نہیں آتی ہے، یہ ہمارے یمین و یسار، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، ہر وقت یہ موت جو ہے یہ پھر رہی ہے اور اعلان کر رہی ہے۔ یہ صاف ظاہر ہے انسانوں میں سب سے بڑے انسان اللہ کے نبی ہوتے ہیں، یہ نبیوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اور اللہ پاک نے قرآن حکیم میں نے جو 2-3 آیتیں پڑھی ہیں قرآن حکیم کی، اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ، جو اس دنیا میں آیا یہ وقت مقررہ پہ وہ چلا جائے گا۔